جیسے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، امام سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے، امام نے سورہ حمد کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مردے پہ 70 مرتبہ اسے پڑھ کے پھونکو تو وہ کلام کرنا شروع کر دے۔ سامنے سے بندہ اٹھا، اس نے کہا مولا 70 مرتبہ الحمد پڑھو تو مردہ بولے گا۔ امام نے فرمایا 7 مرتبہ بھی پڑھو تو بولے گا۔ اس نے کہا سورہ حمد صرف 7 مرتبہ پڑھو اور مردہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ امام کے چہرے میں تبسم ہے، امام نے مسکرا کے فرمایا 1 دفعہ بھی پڑھو تو مردہ بول سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا مولا اگر 1 دفعہ الحمد پڑھنے سے کہ مردہ بولنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی اپنے عزیز کو دفنائے نہ، مرنے کے بعد ہر کوئی اس کے سرہانے بیٹھ کے سورہ حمد پڑھے۔ یہ معجزہ عیسیٰ نبی کے پاس تھا، لیکن آپ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں 1 بار سورہ حمد پڑھو تو مردہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ امام نے کہا تو نے بات تو مکمل سنی نہیں، جیسا قرآن پاک ہے ویسا لہجہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک ویسے زبان پاک ہونی چاہیے۔ ہاں جب قرآن معصوم کی زبان پہ آتا پھر قرآن معجزے دکھاتا۔ ایک شخص نے آ کے کوفے میں مولا علی سے پوچھا، اس نے کہا مولا قرآن کا دعویٰ ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ علی نے فرمایا حق ہے، بے شک یہ قرآن کا دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ بھی سچ ہے۔ اس نے کہا مولا نبی کتنے آئے تھے؟ فرمایا کم و بیش 1,24,000۔ اس نے کہا قرآن میں 1.25 لاکھ نبیوں کے نام دکھائیے۔ قرآن میں 26 یا 29 انبیاء کا نام۔ اس نے کہا باقی نبیوں کے نام کہاں؟ ایک دفعہ قرآن ایک طرف دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے، یا 1.25 لاکھ نبیوں کے نام دکھائیے یا قرآن کا دعویٰ واپس لیجیے۔ اچھا ہوا یہ سوال علی پہ ہو گیا، جواب ہم تک پہنچ گیا۔ اگر کسی اور جگہ پہ سوال ہوتا یا ہم آیت سے محروم ہو جاتے یا قرآن کا دعویٰ واپس ہو جاتا، یا آج تک قرآن کی صداقت پہ انسانیت مشکوک رہتی۔ امام مسکرائے، امام نے اتنا خوبصورت دلیل دی، امام نے کوئی لمبی چوڑی وضاحت نہیں کی۔ امام نے کوفے کے باہر ایک نیم کا درخت، نیم، اس میں جو پھل لگا اسے اردو میں نبولی بولتے۔ علی نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لاؤ۔ اس نے نبولی توڑی، علی کے ہاتھ پہ رکھی۔ اس نے کہا میں نے پوچھا تھا مسئلہ، آپ نے مجھے کہا نبولی توڑ۔ علی نے فرمایا اس نبولی کے اندر تیرے سوال کا جواب۔ اس نے کہا مولا نبولی کے اندر سوال کا جواب کیسے؟ مولا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا نبولی۔ امام نے فرمایا اگر اسے ابھی ریت کے نیچے دفنا دو اس میں سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا نیم کا درخت۔ امام نے فرمایا اس کے اندر پورا درخت ہے، دکھا۔ بھئی باہر سے تو نہیں آئے گا، نکلے گا تو اسی کے اندر سے۔ اس کے اندر کوئی جڑ ہے، تنا ہے، شاخیں ہیں، پتے ہیں، دکھا۔ اس نے کہا مولا یہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ تب تنا ظاہر کرے گی جب مٹی کے حوالے کرو گے۔ فرمایا نبولی مٹی کے حوالے نہ کرو، نبولی اپنا آپ نہیں کھولتی۔ قرآن وارث کے حوالے نہیں کرو گے تو قرآن اپنا آپ کیسے کھولے؟ قرآن کیا کہنے قرآن ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب جنگ صفین میں علی نے مالک اشتر سے کہا مالک ان پہ حملہ کر۔ مالک گھوڑے کے زین پہ بیٹھ کے گیا۔ جب مالک اشتر حملہ کرنے کے لیے گیا، انہوں نے علی کے مجاہد کو آتے دیکھا، انہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ مالک اشتر نے گھوڑا پیچھے کیا۔ علی فرمایا مالک حملہ کرنے گیا تھا، کیوں نہیں کر کے آیا؟ اس نے کہا مولا کرنے حملہ ہی گیا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں قرآن کے احترام میں واپس آ گیا۔ یہ قرآن کی تلاوت بند کریں میں دوبارہ حملہ کروں گا۔ تاریخ کہتی ہے علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کے زین پہ آئے، شرح پڑھنا نہج البلاغہ کی۔ علی نے تلوار کو نیام سے نکالا، علی نے ذوالفقار کو ہوا میں اڑانا شروع کیا۔ مالک اشتر نے اپنا گھوڑا علی کے گھوڑے کے پیچھے کیا۔ اس نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے، ان پہ حملہ کرنے۔ اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میں نے تو ان کے ہاتھوں پہ کھلا قرآن دے کے واپس آ گیا۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کے زین پہ کہا مالک قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت اور امامت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رک جائے۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کے زین پہ کہا مالک
تو نے میرے سردار نبی سے حدیث نہیں سنی؟ القرآن و علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا تو ادھر جائے گا، ورنہ حلق میں پھنس جائے۔ قرآن حلق میں، قرآن حلق میں رک کے دیکھے، اگر دل میں علی ہوا تو اترے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی چیز حلق میں رک جائے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے۔ صدقے اس لیے جن کے دلوں میں نہیں اترا، بے شک قرآن کو دل میں اتارنا تھا۔ سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اہل ذکر سے مراد نہ اللہ نہ قرآن، اس سے مراد کچھ لوگ ہیں سبحان اللہ۔ جو ذکر والے ہیں۔ قرآن ممبر پہ لے آؤ، طالب علم ہو، ماتمی ہوں شیعہ قوم کا، لیکن اس بات پہ پورا مجھے یقین اتنا ہے جتنا انسان کو خدا کے ہونے پہ یقین ہے، اتنا ہی مجھے اس دعوے پہ یقین ہے۔ آدم سے لے کے آج تک سوائے 14 کے کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے پوچھا نہ ہو۔ صرف یہ 14 ہیں جنہوں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ خدا کہہ رہا ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ لے اگر دلہ گنگ میں ابھی بھی بات آسان نہیں ہوئی تو میں ذکر کی سب سے آسان آیت پڑھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد پھر اب کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی پوچھے کہ یہ اہل ذکر کون ہے۔ اہل ذکر تک میں آپ کو لے آیا ہوں، اب ہم نے یہ تلاش کرنا ہے یہ کس کے اہل ہیں۔ خدا فرماتا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ الرَّسُولَ ذِكْرًا، ہم نے تمہاری طرف رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ اس کا مطلب ذکر ہو گئے رسول، اہل ذکر ہو گئے اہل رسول۔ بھئی بات تو قرآن سے واضح ہو گئی نا، کسی کتاب کا تو حوالہ لینا نہیں پڑا، کسی دہلیز پہ جا کر تو ٹامک تو یہ مارنی نہیں پڑی، ہمیں تو قرآن نے بات کھول کے بتا دی۔ قرآن نے بتا دیا کہ ذکر سے مراد رسول، اہل ذکر سے مراد اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے لے جی آپ کے مہربانی فرمائی، اتنی جلدی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو، اس ذکر سے مراد ہے ذکر آل محمد، کیونکہ اس میں صرف نفع ہے۔ اور مجھے علی کی ولایت کی قسم، اللہ کی عبادات میں سے کوئی عبادت ڈائریکٹ ایسی نہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق پبلک سیکٹر سے ہو، جو انسانیت کو اجتماعی فائدہ دیتی ہو۔ نماز ہے ذات کے لیے، روزہ ہے ذات کے لیے، کوئی عبادت ایسی ہے ہی نہیں جو اجتماعی مخلوق کو فائدہ دیتی ہو۔ واحد ہے ذکر آل محمد، جو ذات کو فائدہ نہیں دیتا، اجتماعات کو فائدہ دیتا۔ کیا کہنے، یہ چار دیواری ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ جہاں ہمیں بیٹھے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ حسین کا۔ حسین اپنا گھر ہر شہر میں بناتا اس لیے ہے، حسین اپنا گھر اس لیے بناتا ہے کہ تمہارے گھر سجا سکے۔ حسین نے ہر شہر میں اپنا گھر بنا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے حسین کے ذکر کے نفع سنانے لگا ہوں، فائدے سنانے لگا ہوں، جو خدا نے دعویٰ کیا کہ اس ذکر میں صرف فائدہ ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ سال میں ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، پورا سال مسلمان انتظار کرتے ہیں، اور جو صبح کو اٹھاتا ہے وہ ڈھول بجا کے اٹھاتا ہے۔ اتنی غفلت میں سوئی ہوتی ہے انسانیت کہ پورے سال کے بعد بھی اگر اٹھانا پڑے، کہ پورا سال مولانا بتاتے کہ ایک مہینہ آئے گا اس کا انتظار کرنا،
اور یہ بھی ایک غلط لاجک ہے، اس مہینے کا نام رمضان نہیں، ہاں یہ ہے شہر الرمضان، رمضان کا مہینہ شہر الرمضان ہے۔ بے شک ویسے اس کے 70 نام معصوم نے بتائے، شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الواسعہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، وسعتوں کا مہینہ، بھکاریوں کا مہینہ، فقیروں کا مہینہ۔ پورا سال مسلمان انتظار کرواتے ہیں بچوں کو، اور رمضان کا ایک مہینہ اس لیے آتا ہے کہ اس ایک مہینے میں وہ اپنی قوم کی اس طرح تربیت کر دیں کہ اگلے 11 مہینے تک رمضان کا اثر رہے۔ اب میں جملہ دینے لگا ہوں، اپنی قوم کے حوالے کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جو کام مسلمانوں کے ہاں سال کے بعد آ کے یہ مہینہ کرتا ہے، وہ کام روزانہ حسین کی مجلس کرتی ہے۔ آخر آپ صرف ایک پیمانے پہ سوچئے گا، یہ دین ہمارے بچوں تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ جی ہمارے بچے بدعقیدہ کیوں نہیں ہو رہے؟ جاہل کیوں نہیں ہو رہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین ہمارے دروازے تک کون دے کے جاتا ہے؟ اور اس دن میری قوم جیت جائے گی جس دن یہ مجلس میں آنا ابھی سیکھا ہے، مجلس کو گھر لے کے جانا نہیں سیکھا۔ ابھی قوم مجلس میں آئی ہے اور اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، اور جس دن یہ مجلس گھر چلی گئی، اپنے گھروں کی تہذیب مجلس میں لانا کفر ہے، حسین کی تہذیب اپنے گھر لے کے جانا حسینیت۔ گھر کی تہذیب مجلس میں نہ لانا، گھر کی تہذیب گھر میں چھوڑ کے آؤ، یہ حسین کا گھر ہے۔ مجلس دو چیزیں دیتی ہے، ایک ذکر دیتی ہے، ایک فکر دیتی ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے، فکر پہنچائی جاتی ہے۔ ذکر یہاں بیٹھ کے سنا کرو، فکر کو گھر لے کے جایا کرو۔ اپنی طبیعتوں کے ساتھ حسین کو ماننا شیعت نہیں، حسین کو اپنی طبیعتوں میں شامل کرنا شیعت۔ ذاتی سوچ کو مردہ مردہ ذاتی سوچ کو مجلس میں لے کے آنا شیعت نہیں، حسین کی فکر کو اپنے گھر لے کے جانا یہ شیعت۔ حسین اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، یکم محرم سے حسین کا دربار سجتا ہے، 9 دن حسین قوم کو اپنے گھر بٹھاتا ہے، 10ویں دن حسین بازاروں میں بھیج دیتا ہے۔ حسین نے کہا 9 دن تم نے مجھے بتانا ہے کہ تم کیسے ہو، 10ویں دن تم نے زمانے کو بتانا ہے کہ تم کیسے ہو۔ حسین نے کہا 9 دن ذکر سنو، 10ویں دن زمانے تک فکر پہنچاؤ۔ اگر 9 دن تم نے مہذب بن کے مجلس سنی ہے، 10ویں دن اسی تہذیب حسین کو تم نے لوگوں کے دروازوں پہ چھوڑ کے آنا ہے۔ یہی تو وجہ، یہ تہذیب ہی کا تو اثر ہے، ورنہ یہ تہذیب نہیں ہے اس معاشرے میں۔ مجھے معاف کیجئے گا، اس معاشرے میں یہ تہذیب نہیں پائی جاتی۔ اس معاشرے میں یہ تہذیب ہے کہ جہاں سے جلوس گزرتا ہو لوگ دکانیں بند کر لیتے ہیں، پریشان ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے کہ جلوس آ رہا ہے، دکان کو نقصان نہ ہو جائے، گھر کا شیشہ نہ ٹوٹ جائے، ہمارے گھر میں کوئی واویلا نہ ہو جائے، کسی کو کوئی پتھر نہ مار دے۔ بہت ہزاروں اور لاکھوں کے حسین کے ماتمیوں کے جلوس یا حسین کہتے بازاروں میں آتے ہیں، دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا رہتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ آخر اسے اطمینان کیوں ہے؟
اسے اطمینان اس لیے ہے کہ یہ قوم تہذیب ذات کی نہیں لے کے آئی، سبحان اللہ، حسین کی لے کے آئی۔ اور یہ تم جتنے بیٹھے ہو تم حسین کے عزادار بھی ہو اور حسین کے سفیر بھی ہو۔ اب مجلس حسین میں خدا نے دعویٰ کیا تھا، یہ ذکر فائدہ دیتا ہے، ٹاپک ہے عزاداری شبیر کہ عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے۔ آج ہر بندہ سوچتا ہے کہ میں عزاداری میں کیا حصہ ڈال رہا ہوں، یہ نہ سوچو ہم کیا دے رہے ہیں، یہ دیکھو عزاداری ہمیں کتنے فائدے دے رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ عزاداری ہمیں کتنے فائدے دیتی ہے، آؤ میں تمہیں فائدے گن گن کے سناتا ہوں کتنے فائدے دیتی ہے۔ یہ عزاداری کا پہلا فائدہ ہے، حسین اپنے گھر میں سب کو بلاتا ہے، پہلا کام حسین یہ کرتا ہے، حسین تمہیں زمین پہ بٹھاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو بانی مجلس اتنا خرچ کر سکتا ہے وہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بہترین کرسیاں بھی لگا سکتا ہے، بہترین انتظام کر سکتا ہے، لیکن حسین کا حکم ہے میرے گھر جو بھی آئے زمین پہ بیٹھے۔ حسین تمہیں مٹی پہ بٹھا کے زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاتا ہے یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہمیشہ سب سے اونچے رہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت مجھے یہیں پہ جملہ یاد آ گیا وارث قرآن کا، مولا امیر المومنین خاک پہ بیٹھ کے، تراب پہ بیٹھ کے، بو تراب اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے کہ صحابی نے آگے کہا یا علی آپ ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھے، آپ مٹی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے میں مٹی پہ اس لیے بیٹھتا ہوں یہاں سے انسان گرتا نہیں، یہاں سے تم گر نہیں سکتے۔ حسین تمہیں زمین پہ بٹھا دیتا ہے، زمین پہ بٹھا۔ حسین نے پہلا کام یہ کیا، حسین نے بٹھا دیا، اور یہ حسین نے کیسے بٹھایا؟ کوئی بانی مجلس نے باہر بندہ نہیں کھڑا کیا کہ بھئی ذرا ترتیب کے ساتھ بٹھانا، آگے آگے امیر بٹھا دینا، یہ سائیڈ غریبوں کے لیے ادھر غریب بٹھا دینا، اس سائیڈ پہ ان پڑھ بٹھا دینا، ادھر بچے بٹھا دینا، نہ حسین کا دروازہ کھلا، سب سے آگے وہ آیا جو سب سے پہلے آیا، جو سب سے پہلے آ گیا وہ سب سے آگے بیٹھ گیا۔ 80 سال کے بزرگ کے ساتھ 6 سال کا بچہ، پڑھے لکھے کے ساتھ جڑ کے ان پڑھ، غریب کے پہلو میں امیر، امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں، ان پڑھ کو اپنی جہالت پہ پشیمانی کوئی نہیں۔ حسین نے تمہیں اپنے گھر بٹھا دیا، حسین نے یوں سب کو ایک کر کے بٹھا دیا، حسین نے سب کو ایک کیا، دنیا کے جتنے عہدے تھے دروازے کے باہر چھوڑ کے آ گئے۔ کسی نے نہیں کہا میں منسٹر ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، مجھے بہترین جگہ دی جائے، اسے پتا ہے کہ یہاں اپنے منصب نہیں بتائے جاتے، اور یہ حسین کے گھر کا شیوا ہی نہیں، حسین کے گھر میں آ کے جو بندہ اپنا عہدہ بتاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو اپنا منصب بتاتا ہے وہ کفر کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ چند چہروں پہ سوال آ گیا، میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ حسین کے دروازے پہ اپنے عہدے کیوں نہیں بتائے جاتے؟ اس دروازے پہ ایک آیا تھا، اس کے پاس عہدہ سید الملائکہ تھا، رتبہ افضل الملائکہ تھا، اس نے دروازے پہ دستک دی، اندر کھڑی کنیز نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ فضا نے کہا جبریل روز اسی دروازے پہ آتا ہے، میں تیرے لہجے سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے جبریل ہے۔ جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں کروانا؟ جبریل نے کہا فضا تجھے نہیں پتا اس دروازے پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، جو یہ عطا کرے وہ سنایا جاتا۔ میں کیوں بتاؤں کہ بتاؤں؟ حسین کے ذکر کا پہلا فائدہ کہ حسین نے تفریق مٹا دی۔ سبحان اللہ، جتنی دیر حسین کی مجلس میں بیٹھے رہے کوئی تفریق نہیں، ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے، جس کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ برادری نہیں ملتی لیکن بیٹھ گئے، سٹیٹس نہیں ملتا بیٹھ گئے، تعلیم نہیں ملتی بیٹھ گئے۔ حسین نے یہاں اپنے گھر بٹھا کے تمہیں یوں بٹھا کے، اب جس نے مجلس گھر لے کے جانی ہے، جس نے یہاں کسی غیر کے ساتھ جڑ کے بیٹھ کے مجلس سنی، اس نے ذکر سنا، اسے اجر مل گیا۔ اب اگر یہ فکر گھر لے کے جاتے ہو تو فکر کیا ہے؟ اگر یہاں غیر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، گھر میں بھائی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہو۔ اگر یہی تفریق تم نے اپنے گھر میں خاتمہ کر دیا، اس کا مطلب کہ حسین تمہیں صرف بارگاہ میں نہیں ملا، تم حسین کو گھر لے آئے۔ جو تفریق حسین کے گھر میں نہیں
بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ موضوع سے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جو آپ کو چیز حسین کے گھر میں نہیں ملی وہ آپ کے گھر میں کیوں ہو؟ اگر یہاں کوئی فرق نہیں پھر وہاں بھی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ غرور کا خاتمہ، مٹ گیا نا تکبر۔ ہے کسی میں جرت کے مجلس حسین سے اٹھ کے کہے میرے پاس اتنی بینک بیلنس، اتنی جگیر، اتنی جائیداد ہے، میں زمین پہ کیوں بیٹھوں؟ یہ حسین کے گھر کا قانون ہی نہیں۔ حسین کے گھر کا قانون یہ ہے جہاں جو جھک کے آتا ہے وہ اکڑ کے جاتا ہے، جو اکڑ کے آتا ہے وہ جھک کے چلا جاتا ہے۔ اگر مجھے دلیل مانگو میں دلیل دے دیتا ہوں۔ یزید اکڑ کے آیا تھا، جھک کے چلا گیا، اور جھک کے آیا تھا، اکڑ کے چلا گیا۔ یہاں تکبر نہیں، غرور نہیں۔ اگلا بڑا فائدہ بتانے لگا ہوں۔ جتنی دیر مجلس حسین میں انسان بیٹھے، انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ بابا جی کتنی سادہ دلیل ہے، کتنی سادہ مثال۔ جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھے آپ چاہیں بھی کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ برا سوچیں۔ اچھا کتنا حسین کا اختیار ہے، عمران بھائی کتنا مختار ہے میرا حسین کہ انسان برا بول بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبکہ یہ قانون کہیں نہیں ہے، سوچوں پہ پہرے نہیں ہوتے۔ سوچ تو انسان مرضی سے رکھتا ہے نا۔ میں نے بڑے بڑے بندے دیکھے ہیں عبادت میں برا سوچ رہے ہوتے، نماز میں برا سوچ رہے ہوتے، لیکن جب حسین کے گھر آئے اب تم چاہو بھی کہ برا سوچو، سوچ نہیں سکتے، گناہ نہیں کر سکتے۔ اس دروازے کے باہر گئے، اب تمہارا اختیار تمہیں واپس مل گیا، اب چاہے جو مرضی بولو۔ لیکن جو ہی حسین کے گھر کے یوں دروازے کے اندر آئے، حسین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے تم سے تمہارا اختیار لیتا ہے، تم سے تمہارا اختیار لے کے تمہیں اپنے گھر میں بٹھا دیتا ہے۔ یہاں حسین بے اختیار کر کے بٹھا دیتا ہے، یہاں حسین ذہنوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے، دلوں کو اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، سوچوں کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یہاں حسین جتنی دیر تک تم بیٹھے رہتے ہو تم حسین کی مٹھی میں ہوتے ہو، تم حسین کے ہاتھ میں ہوتے ہو۔ مدد سے ایک دن میں ایک جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اگر آج یہاں تلا گنگ میں مجلس ہو رہی ہے تو آج ہی کے دن ایران میں بھی ہو رہی ہوگی، عراق میں بھی ہو رہی ہوگی، دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہیں جہاں لوگ حسین کے گھر نہیں بیٹھتے۔ آج بھی کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔